عید قربان، عید الاضحیٰ، بڑی عید، اس حوالے سے میں نے آج مفتی جمیل صاحب کو دوبارہ زحمت دی ہے. تعارف آپ کا پہلے ہی آپ سے ہے جی. مفتی صاحب بغیر کسی زیادہ تمہید کے ایک چیز بڑا مجھے کنفیوز کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک بحث گردش کر رہی ہے کٹے کے حوالے سے. کوئی احباب ہیں سیاق و سباق حوالے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جائز نہیں ہے. ان کے بقول کہ جی جو حلال چیزیں ہیں وہ سب قربانی کے قابل نہیں ہیں. مطلب مرغی سے لے کے مرغابی اور پھر مارخور اور نیل گائے اور ہرن، بہت ساری چیزوں نے بتائی کہ یہ بھی حلال ہے اور بڑی پیور حلال ہے، تو آپ ان کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے نا جی، یہ تنگ کر رہی ہے، مجھے تو تنگ کر رہی ہے. میرے جیسے کم علم جو رکھنے والے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگی. تو اس پہ آپ کوئی ایسی وضاحت فرما دیں کہ یہ تھوڑی سی تسلی اور تشفی ہماری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بھینس یا کٹے کی قربانی کے حوالے سے ہمارے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب الجلال نے 8 جانوروں کی قربانی کا 8 کا ہی بتاتے ہیں جی کہ 8. سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج، یعنی کہ 8 جوڑے ہیں جن کی قربانی جائز ہے. اس آیت میں اور اس سے آگے والی 144 کے اندر بھی اللہ رب الجلال نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ہے یہ جو بکرا اور بکری، یعنی کہ یہ دونوں نر اور مادہ جی. اور اسی طرح جو چھترا ہے اور وہ بھی نر اور مادہ، اور اسی طرح اونٹ ہے وہ بھی نر اور مادہ، اور گائے ہے وہ بھی نر اور مادہ. تو فرمایا کہ ان کی قربانی جائز ہے. اس کے علاوہ جو حلال جانور ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مرغی ہو گئی یا مطلب نیل گائے ہو گئی یا ہرن ہو گیا، تو ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے جی بالکل. کیونکہ اللہ رب الجلال نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے ہم نے صرف انہی کی قربانی کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی اور جانور کی قربانی نہیں کرنی. جو اب اس کے مسئلہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو اس وقت جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ ہے کٹا. اس حوالے سے وضاحت فرمانی بہت ضروری ہے. کٹے کی قربانی بغیر کسی اختلافات کے، بغیر شک و شبہات کے جائز ہے جی. کیونکہ 1400 سال تک ہمارے سلف و صالحین میں، ہمارے ائمہ مجتہدین میں، فقہاء کرام میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا 1400 سال تک. اچھا اب رہ گئی بات کہ جب سے یہ میڈیا مطلب ہر آدمی کی دسترس میں آ گیا تو یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا جی کہ یہ کیوں پیدا کرتے ہیں اس طرح کے مسئلے، کون لوگ پیدا کرتے ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہوا، ہمارے بعض مسلمین ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو حدیث میں نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا جی. جیسا کہ ہمارے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی چونکہ گائے یہ بھینس کا ذکر چونکہ حدیث میں نہیں ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. حالانکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں بھینس تھی ہی نہیں. عرب کے اندر تو بھینس آج بھی موجود نہیں ہے. اچھا. اور ہمارے سلف و صالحین فرماتے ہیں کہ یہ گائے کی بہترین قسم ہے. اب چونکہ اس کا ذکر اس لیے حدیث میں نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں یا آج تک عرب کے اندر یہ قسم تھی نہیں، تو اس لیے اس کا عربی کے اندر ذکر نہیں آیا. اب جو اس کا نام عربی میں ملتا ہے وہ ہمیں فارسی سے ہو کے عربی کے اندر آیا کہ جس کو جوامیس کہا گیا ہے کہ بھینسیں، اور اکیلی ہوگی تو اس کو جاموس کا نام کہیں گے. کہ فرمایا اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. تو ہمارے سلف و صالحین نے فرمایا کہ یہ گائے کی بہترین اور عمدہ قسم ہے. ٹھیک ہوگی. تو اس لیے اس کا نام عربی کے اندر چونکہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس کی قربانی کی نہیں، چونکہ عرب کے اندر کی ہماری جو ہے نا گائے کی قسم موجود ہی نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا اس کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب حدیث میں اس کا نام نہیں آیا تو لہٰذا ہم نے اس کی قربانی بھی نہیں کرنی. حالانکہ یہ بکر کی قسم ہے، گائے کی قسم ہے. گائے کا جب نام آ گیا تو اس کی نسل میں اللہ رب الجلال نے اس کو شامل فرما دیا. اور اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں جانوروں کی حلت و حرمت کو ذکر کیا ہے، جانوروں کی نسلوں کو بیان نہیں کیا. جیسا کہ
گائے کی اور بھی بڑی قسمیں جی ہیں بالکل ہے جیسے دیسی، ولایتی، ہاں جی، افریقی، آسٹریلین، جی جی جی، ہاں نیل گائے، نیل گائے، اچھا جی، اور اسی طرح اونٹ کی بھی اقسام ہے. ٹھیک، ایک اونٹ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سنگل کوہان والا، جیسے عموماً ہم جانور کرتے ہیں، اسی طرح ایک اونٹ ہوتا ہے جو ڈبل کوہان والا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے جی. اور بھی اونٹوں کی اقسام ہے. تو لہٰذا یعنی اس میں بھی بحث چھڑ سکتی ہے جی کہ ڈبل کوہان والا اونٹ جائز نہیں ہے. بالکل جائز ہے نا، ایسا ہے نا جی. بالکل جائز. چلے، یہ تو بڑی اچھی آپ نے وضاحت فرما دی. دوسری میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ دو بھائی، دو دوست مل کے ایک جانور لیتے ہیں جس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ اب 7 میں وہ تقسیم کس طرح کرے گا؟ 3.5 قربانیاں تو نہیں ہو سکتی نا جی. یہ سر اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کو، نفس قربانی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. پیسوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، گوشت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ یار مجھے تھوڑا سا گوشت چاہیے، میری فیملی چونکہ یہاں پہ ہے ہی نہیں، میں نے حصہ تو ڈال دیا، اب میں اتنا گوشت کیا کروں گا، لہٰذا میری طرف سے یہ آپ لے لیں. تو وہ گوشت کی تقسیم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اسی طرح پیسے میں بعض، جیسے ہمارے گھر میں جو مڈل کلاس فیملی ہے اس میں بعض کہہ دیتے ہیں بھائی یار کہ ہم نا مل کے پیسے ڈال لیتے ہیں، تو ہم ایک فرد کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اپنے والد صاحب کی طرف سے یا اپنی والدہ صاحبہ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. تو پیسوں میں اور قربانی کے گوشت میں رد و بدل یعنی کہ تقسیم ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے. نفس قربانی کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اب 2 بندے ہیں، وہ اگر قربانی کے اندر بڑی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں تو اب 3 تو حصے وہ کر لیں گے، لیکن جو 7واں حصہ ہے اس کو نصف نہیں کر سکتے. اگر وہ اس کو نصف کرتے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے جو فقہی مسائل ہیں یا جو ہمارے دوسرے احباب ہیں وہ اس پہ دلیل یہ دیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جب ایک حصہ 7واں حصہ مکمل ہے، یعنی کہ ایک قربانی مکمل ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر کمی بیشی جائز ہے. اب انہوں نے کمی بیشی، جو ہمارے سلف و صالحین نے، فقہاء کرام نے جو فقہ کی کتابوں میں کمی بیشی کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے ہمارے بعض کم علم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ 1.5 بھی جائز ہے قربانی، 2.5 بھی جائز ہے، 3.5 بھی جائز ہے. حالانکہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 1.5، 2.5 یا 3.5 جائز ہے. جو کمی بیشی انہوں نے استعمال فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میں 5 حصے کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے کہ میں چلے 2 حصے کر لیتا ہوں اپنی طرف سے، تو یہ کمی بیشی جائز ہے. لہٰذا 1.5 یا 2.5 یا 3.5 والی جائز وہ نہیں ہے. اچھا، جو ہے بابا ہمارے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، والدین ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ میں قربانی جب کروں تو میں ان کی بھی قربانی کر سکتا ہوں یا اس کا فائدہ یا یہ بڑی ضروری بات ہے جی. سر اس حوالے سے سب سے پہلے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے. اب اس کے علاوہ اگر وہ اپنے فوج شدگان کی طرف سے کرنا چاہے، والدین کی طرف سے یا اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، یا جو زندہ ہیں ان کی طرف سے کرنا چاہے، جیسے اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی حضرت علی وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. حالانکہ حضور اس وقت پردہ فرما گئے. ہاں جی. تو آپ حضرت علی وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے تو ایک حضور کی طرف سے. تو اس سے پتہ چلا کہ فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. اب مفتی صاحب، یہ جو مسائل اور یہ جو جھنجھلاہٹ اور کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، مطلب ہر آدمی موبائل دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر آدمی اپنی منطق، اپنی وضاحت فرما رہے ہوتے ہیں احباب بیٹھ کے. کم علم میں ایک میرا جیسا آدمی جو ہے وہ کس طرف جائے، کس راستے کو اختیار کرے، کس کی سنے، کس کی نہ سنے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلاف آج کے دور میں اتنا شدت اختیار کر گیا جی کہ ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کرنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ہمارے بعض لوگوں میں کوتاہیاں ہیں جی، جیسا کہ بر صغیر کے لوگوں میں زیادہ تر ہے جی، کیونکہ ہماری بیس جو ہے نا وہ ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چونکہ ہندوؤں سے اور سکھوں سے مسلمان ہوئے ہیں. جی بالکل. تو وہ رسومات، وہ جو روایات ہیں وہ ہمارے اندر آج تک چلتی آ رہی ہیں. تو لہٰذا مستحبات میں ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں
جو مستحبات کو فرائض سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو آج سے 150 سال پہلے کا زمانہ دیکھ لیں یا 100 سال پہلے کا زمانہ دیکھ لیں, ہمارے سلف و صالحین میں, ہمارے بڑے بڑے علماء کرام میں اتنی محبت تھی. وہ مثال کے طور پہ ایک رفع دین کرنے والا نماز پڑھنے والا ہے جی, دوسرا رفع دین نہیں کرتا, تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا شدت کا اختلاف نہیں تھا. آج چونکہ کم علمی اتنی ہو گئی, لا علمی کی وجہ سے, اور ہمارے بعض مولوی حضرات جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ مقتضی حال کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں, چونکہ انہوں نے ایک دینی تعلیم حاصل کی. دور حاضر کی جو تعلیم تھی, دنیاوی تعلیم جس کو کہا جائے, تو میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی, تو جس سے وہ مقتضی حال کے تقاضوں کو سمجھ نہ سکے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. حالانکہ ہمارے وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم بھی پڑھتے ہیں ان کے اندر اللہ رب الجلال ایک ضرف پیدا کرتا ہے, اور وہ دوسروں کو مطلب راہ ہدایت کا درس دیتے ہیں, تو ساروں کو لے کے اکٹھا لے کے چلتے ہیں. تو یہ شدت کا جو اختلاف آیا یہ ہمارے بعض کے لوگوں میں آیا, تو اس لیے کیا ہوا کہ اب ایک سادہ مسلمان پریشان ہے نا جی. اب دیکھیے نا, چھوٹی سی بات ہے, اللہ رب العزت ایک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, ہمارا قرآن ایک ہے, مطلب ہم سب کا ایمان ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر. پھر یہ اتنی برانچز جو بنا دی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. رحمت ہے, یہ رحمت ہے جی, رحمت. اچھا جی رحمت. جی بھی ذرا آپ جاتے جاتے یہ بتا دیجیے. فرمایا یہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے, تو آج کے دور میں وہ زحمت بن گیا. تو رحمت اس صورت میں تھا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ اختلاف کرتے تھے, یعنی کہ ہمارا شدت کا اختلاف نہیں تھا. تو اب آج کے دور میں ہماری کم علمی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, یا بعض خرافات کو اسلام میں داخل کرنے کی وجہ سے ہم کیا ہوئے کہ اس اختلافات میں بہت آگے بڑھ گئے. اب آج ایک سادہ بندہ مسلمان ہوتا ہے نا, تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس فرقے میں جاؤں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو خرافات ہیں یا جو مستحبات ہیں ان کو ان کے درجے پہ رکھیں, اور خرافات کو چھوڑ دیں, اسلامی روایات کو اپنائیں. اسلام تو بڑا سمپل سادہ ہے, ایک انسان کو خوبصورتی سکھاتا ہے, اور اسلام کا تو سارے کا سارا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ حسن اخلاق کا نام. تو بہرحال ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اتنی شدت میں جاری نہ جائے, اخلاق حسنہ کو اپنائیں. جی مفتی صاحب نے بڑے سادہ اور آسان پیرائے میں جو وضاحت فرمائی ہے, میرے تو دل کو لگی ہے. آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. آپ کو سمجھ آئے, آپ اگر اپنے لیے آسانی پیدا فرمانا چاہیں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. نہیں کوئی مشکل. تو بہرحال یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ عید بالکل قریب ہے, اس حوالے سے یہ وضاحت میں نے مفتی صاحب سے لی. بہت شکریہ, بہت شکریہ.